السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 16واں پارہ 3 پاؤ الحمدللہ ہو گیا اور 15ویں پارے کا آخری نصف پڑھا گیا۔ 15ویں پارے کے آخری نصف میں سورہ کہف ہے۔ اس سورت کی حدیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کا پہلا اور آخری رکوع حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ اور جب یہ سورت اتری تو پوری ایک ساتھ ہی اتری اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے اس سورت کو لے کر۔ اس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اس سورت کو پڑھتا ہے، بعض روایتوں میں تو روزانہ کا آیا ہے کہ روزانہ پڑھ لے، یعنی ایک رکوع شروع کا اور ایک آخر کا، اور بعض روایات میں صرف جمعے کے دن آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر پڑھ لے، اگر پوری سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اور قیامت کے دن جب یہ انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ ایک نور کر دیں گے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا اور جس کی روشنی میں یہ آرام سے سفر کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 مشرک نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، جب اسلام مکہ میں پھیلنے لگا، مسلمانوں کی قوت بڑھنے لگی، تو یہ دونوں مدینہ گئے اور یہود سے ملاقات کی اور انہیں بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہود نے انہیں کہا کہ بھئی اگر تو آپ 3 سوال ان سے کریں، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے پھر تو وہ اس کا جواب دے دیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو پھر وہ محض باتیں بنانے والے ہوں گے تو پھر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب وہ 3 سوال جو یہود نے انہیں بتائے، تو وہ 3 سوال یہ تھے کہ روح کیا ہے؟ جو انسان کے بدن میں روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں ہے تو مردہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بیکار ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی، زبان کام، تو روح کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ چند ایک نوجوان جو روح پوش ہو گئے تھے تو ان کی کیا پس منظر ہے؟ اور تیسرا وہ کون سا بادشاہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر مشرق مغرب شمال جنوب پر اللہ نے حکومت دی تھی اور اس نے عدل قائم کیا تھا، انصاف قائم کیا تھا، وہ کون بادشاہ ہے؟ یہ 3 سوالات انہوں نے انہیں بتلائے مشرکین کو۔ تو مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتلاؤں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی تھا کہ انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ جو رہنمائی دیں گے اس کی روشنی میں اس کے جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن اگلا دن ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، ایک دن اور ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، 3 دن ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور ادھر مشرک جو ہیں وہ روزانہ آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا بھائی،
کہاں گیا تمہارا علم، کہاں گیا تمہارا خدا، اور کہاں گیا تمہارا وہ سارا؟ تو کیا ہو گیا؟ اور 4 دن ہو گئے، کچھ خبر نہیں، 5 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، کم و بیش 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے یہ پوری صورت سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بھئی جو اگلے دن میں نہیں آیا تو آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ میں کل یہ بتلاؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اور حکم سے میں کل بتلاؤں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس پر تنبیہ کے لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہو کہ کل میں یوں کر لوں گا، یوں کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کر لوں گا، ورنہ کسی انسان میں کوئی کمال اور طاقت اور قوت نہیں ہے اللہ کی قدرت کے بغیر۔ تو خیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جوابات دیے۔ روح کے بارے میں تو بس اتنا ہی کہا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح ایک امر ربی ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ تمہارے اندر اس کو سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، تم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب یہ جواب دیا تو یہود مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی اتنا ہی جواب تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ نوجوان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، تو اس کے یہ مشرک تھا اور شرک بت پرستی میں مبتلا تھا، اور قوم کو بھی زبردستی اس چیز میں لگا رکھا تھا۔ تو قوم کے لوگ جو ہے وہ ایک عرس میں، تہوار میں جاتے اور اس میں جانوروں کو اپنے دیوتاؤں کے نیاز کرتے، ان کے نام پر ذبح کرتے، جو ایک جشن ہوتا ہے، میلے کا سامان ہوتا ہے، اس طرح سے کرتے۔ تو اللہ کا کرنا، یہ جو نوجوان تھے، چند ایک نوجوان تھے، تو اللہ نے ان کے دل میں، جب یہ میلے میں گئے تو اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو ہماری قوم کر رہی ہے یہ تو ٹھیک نہیں، یہ پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، انہیں اپنا الہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اصل الہ تو ہمارا وہ ہے جو اللہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں وہی ہدایت ڈال دی۔ تو یہ سب شہزادے تھے، بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھے، تو یعنی ایک سمجھدار تھے، نوجوان تھے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ قوم کی ان چیزوں سے بیزار ہو کر اور انہیں ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے ان سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے شہر سے باہر آ کر کے بیٹھ گیا تاکہ میں ان میں شریک نہ ہوں، اور باقی لوگ بھی اسی میں تھے نوجوان۔ اللہ نے ان سب کے دل میں یہ ہدایت ڈالی، تو ان میں سے ایک اور جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی درخت کے نیچے آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، پانچواں بھی آ گیا، چھٹا بھی آ گیا۔ اب یہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، چہرے اجنبی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اب سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں، اتفاقات جو ہیں نا، جنہیں ہم اتفاقات کہتے ہیں، یہ اتفاقات میرے آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ ساری چیزیں، سارا نظام طے ہے، کب کہاں کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ اکٹھے ہوئے، جب اکٹھے ہوئے تو اب خاموش ہیں،
ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، وہ کون ہے۔ ایک نے ہمت کر کے کہا کہ ہم لوگ آپس میں یہاں جو جمع ہیں تو کیوں جمع ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو ایک نے ہمت کر کے یہ بات کی، تو دوسروں نے کہا کہ بھئی اگر ایک دوسرے کا راز رکھ سکو تو پھر ہم ایک دوسرے سے تعارف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک نے کہا کہ بھئی میں تو یہ جو ہمارا دین ہے، مذہب ہے، جس طرف ہمیں ہماری حکومت یا ہمارا بادشاہ یا ہماری قوم ہمیں لے جا رہی ہے، میں تو قطعاً اس کو برا سمجھتا ہوں اور اس سے بیزار ہوں، صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ یعنی اس وقت جو صحیح دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، دین مسیح، تو میں تو اسی پر قائم ہوں اور میں ان خرافات کو صحیح نہیں مانتا۔ جب اس نے ہمت کر کے ایک بولا تو دوسرے نے کہا میرے دل میں بھی یہی بات ہے، تیسرے نے کہا میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ تو چنانچہ یہ آپس میں ہم خیال جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں، الگ سے کوئی اپنی عبادت کی جگہ متعین کریں، جہاں جا کر ہم اپنی عبادت کیا کریں، جہاں ہم ملیں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مشاورت کریں۔ خیر ایسی باتیں چھپی تو نہیں رہتی، تو وہ ہوتے ہوتے اس بات کی خبر بادشاہ کو بھی ملی۔ اس نے انہیں جمع کیا، بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھئی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ نے انہیں ہمت دی۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی، ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو خیر بادشاہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر دیکھو تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ خیر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بادشاہ زبردستی ہمیں جو ہے کفر کی طرف جو ہے وہ گھسیٹے گا، تو کیوں نہ ہو ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک دن جو ہے وہ وہاں سے اپنی بستی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ کا کرنا ان میں سے کسی نے کتا رکھا ہوا تھا تو وہ کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے بہت اسے روکا لیکن وہ نہ رکا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ جا کر کے غار میں لیٹ گئے اور کتا غار کے دروازے کے سامنے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ گئے۔ اب قوم نے، بادشاہ نے اور سب لوگوں نے ڈھونڈا، انہیں یہ نہیں ملے۔ جب نہیں ملے تو بادشاہ جو دقیانوس تھا اس نے ان پانچوں کے نام لکھ کر ایک تختی پر لکھ کر اپنے حکومت کے خزانے میں یا جہاں ان کا ریکارڈ محفوظ ہوتا تھا وہاں رکھ دیا کہ یہ ہماری رعایا کے بھگوڑے ہیں اور جو نئے دین کو اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جہاں جب جس کو ملے انہیں جس حالت میں بھی پائے جائیں پکڑا جائے۔ تو بہت کوشش کی لیکن ان کو نہ مل سکے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت گزرتا 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 گیا، تو وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس کے بعد کئی وقت گزرا، 309 سال یا 7 سال جو ہے وہ گزر گئے اس حالت میں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح سے رکھا کہ سورج آتا بھی تھا، یعنی نکلتا غروب ہوتا تو اس کی دھوپ جو ہے وہ یعنی ان کے اوپر نہ پڑتی، دائیں بائیں سے ہو کے گزر جاتی، ہوا، تازہ ہوا اور یہ چیزیں ان کو پہنچتی، اور دیکھنے والا جو ہے وہ اگر کوئی اچانک جاتا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سو رہے ہیں لیکن آنکھیں کھلی اور اس طرح روب سے کہ کوئی آدمی جو ہے قریب نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی جائے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے، یعنی خوف زدہ ہو کر کے، یہ کیفیت۔ تو اللہ کا کرنا کہ وقت گزرتے گزرتے ایک بادشاہ اور آیا،
اور وہ مومن نیک آدمی تھا. اس کے زمانے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اختلاف ہو گیا. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس مر گئے تو ختم ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. تو یہ بادشاہ نیک آدمی تھا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی بہت زیادہ کہ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ اور کرشمہ ظاہر فرما کہ جس سے میری جو رعایا کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بد عقیدہ ہو رہے ہیں، وہ بچ جائیں اور ان کا ایمان بچ جائے. تو اللہ کا کرنا 309 سال کے بعد یہ اٹھے. جب اٹھے تو کہنے لگے کم لبثت، کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں کتنا ٹھہرے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. تو اب ظاہر ہے انہیں اندازہ ہی نہیں کہ بھئی ہم کتنا ٹھہرے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ ورنہ آدمی جتنا مرضی سو جائے، سو رہا ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، کان دماغ سو رہا ہے، لیکن اندر کا نظام تو چل رہا ہے. اس کو بھوک تو لگے گی، پیاس لگے گی، یہ چیزیں ہوں گی. لیکن اللہ پاک نے ان کو اس طرح سے سلایا کہ ان کے جسم بھی محفوظ رہے. ورنہ آپ ایک جگہ پر آپ بیڈ سول ہو جاتی ہیں لوگوں کو کہ بھئی کیا ہوا، مہینہ 2 مہینے ایک جگہ پر ایک انداز پر لیٹے رہے، تو اب زخم ہو گئے، مٹی جسم کو کھا جاتی ہے اتنا عرصہ. لیکن اللہ پاک قادر مطلق ہیں، ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا، ان کے کپڑوں کو بھی محفوظ رکھا. تو کہنے لگے کہ چلو اس بات کو چھوڑو کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے ہیں، ایسا کرو کہ پیسے جمع کرو اور ایک کو بھیجو جا کے کھانا لے کے آئے. اس کو کہا کہ دیکھنا بھائی کھانا کسی ایماندار آدمی سے لے کے آنا، جو اچھا پرہیزگار ہو، جس کا کھانا پاکیزہ ہو، طیب ہو، اس سے لے کے آنا. کسی ایسے ویسے سے کھانا نہ لے کے آنا، اور رازداری سے جانا. ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے اور پھر ہم پکڑے جائیں، انہیں خبر ہی نہیں. اب جب ان میں سے ایک آدمی کھانا لینے کے لیے بازار میں آیا، اس نے آ کر کے پیسے دیے. اس نے پیسے دیکھے تو وہ 300 سال پہلے کے پیسے اور یہ آج پیش کر رہا ہے. وہ حیران ہو گیا. اس نے ان سے کہا کہ بھئی پیسے کہاں سے ملے ہیں، پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اس نے کہا کہاں سے ملنے، میرے ہیں. اس نے کہا کہیں کو خزانہ ملے؟ اس نے کہا کوئی خزانہ کہاں سے ملنا ہے، میرے پیسے ہیں، میں کھانا لینے کے لیے آیا. وہ حیران ہوا. اس نے کہا اچھا تم رکو. 1-2 اور دکانداروں کو کہا کہ یار یہ دیکھو یہ پیسے لے کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے. انہوں نے جو ہے کرتے کرتے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے بادشاہ تک پہنچایا کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ اس طرح سے ایسا کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو پکڑا جائے. پکڑ کے تو بادشاہ کے حوالے کیا. جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ کے ذہن میں وہ بات آئی کہ وہ جو 5-6 لوگ تھے جو فرار ہو گئے تھے اور جن کی نام کی تختی یہاں لگی ہوئی ہے، یہ کہیں ان میں سے تو نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے اپنے پیسے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نے کوئی خزانہ؟ انہوں نے کہا کوئی خزانہ نہیں. بادشاہ نے کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا کہ میرا نام یہ ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا اور بھی کوئی اس طرح کے نام کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ساتھی ہیں تو وہ بھی اس نام کے ہیں. تو بادشاہ نے کہا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے فوراً جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور رونے لگا. دعا کی کہ یا اللہ آپ نے کرم فرمایا، جو ہے ایک حجت تام کر دی. اور بادشاہ نے اس کو مطمئن کیا کہ تم پریشان نہ ہو، جو ہے وہ زمانہ گزر گیا. اس کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے، 309 سال ہو گئے اس زمانے کو گزرے ہوئے. اب یہ دوسرا زمانہ ہے. اب میں ایک مسلمان انسان ہوں، تو لہٰذا تم جو ہے وہ بھی حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یہ کیا بات ہو گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں غار میں ہے میرے ساتھی.
बादशाह ने कहा अच्छा। बादशाह ने ये किया कि लोगों में ऐलान कर दिया कि देखो जो तुम कह रहे थे कि भाई ज़िंदा नहीं हो सकता, देखो अल्लाह पाक ने इन नौजवानों को 309 साल के बाद दोबारा से ज़िंदा कर दिया, ये हमारे पास आया है। जब ये खबर फैली तो एक रश लग गया, मजमा लग गया। तो अब बादशाह और सारे लोग, उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई हम जाकर के बाकी साथियों से भी मिलें। तो बादशाह और लोग इसके साथ साथ जब जाने लगे तो जब गार के करीब पहुँचे तो इसने बादशाह से कहा कि तुम रुक जाओ, अभी मैं जाकर के पहले उनको बता तो दूँ, उनका जहन तो बना दूँ, वरना वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, उनको तो खबर ही नहीं। तो बादशाह ने कहा ठीक है। तो ये पहले जाकर के इसने उनको बताया। तो बाद रिवायतों में तो ये आता है कि इसने बताया तो वो लोग गार से बाहर निकले और बाहर निकलकर बादशाह का इस्तकबाल किया, लोगों से मिले, बादशाह से मिले। मिलने के बाद फिर इनसे अलविदा होकर के दोबारा जाकर के गार में लेटे तो इन पर मौत वाक़ई हो गई। और बाद रिवायतों में आता है कि जब ये साथी ये कहने के लिए कि बादशाह से कहा कि भाई मैं जाके पहले उनको इतला कर दूं, उनको जाकर के जैसे ही इतला की तो फ़ौरन उन पर मौत वाक़ई हो गई और वो लोग बादशाह से ना मिल सके। तो बहरहाल ये वाक़या अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया कि वो वाक़या ये है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मज़बूत मोजज़ा था, आपके नबी होने की एक और आपकी सदाकत की एक दलील थी कि एक अल्लाह का नबी ही इस तरह के हालात, इतने पहले के हालात बयान कर सकता है वही की रोशनी में, वरना आम इंसान जो है वो कैसे बयान कर देगा। अगली आयत में जो सिकंदर ज़ुल्करनैन का वाक़या है वो इस सूरत के आखिर में है, उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं। अगली आयत में एक मुशरिक था उयैना बिन हसन फ़ज़ारी, हुजूर सल्लल्लाहु, ये सरदार था अपने कबीले का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आया तो देखा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा हैं। तो देख करके कहने लगा कि इन्हीं की वजह से हम आपकी मजलिस में नहीं आते, कि हम जब आने के इरादा करते हैं तो ये जो हमारे ग़ुलाम हैं, आज़ाद करदा लोग हैं, ये आपकी मजलिस में बैठे होते हैं, इनके साथ बैठना हम अपनी तौहीन समझते हैं, तो लिहाजा इन्हें अपनी मजलिस से हटाइए। तो अल्लाह ने आयतें उतार दी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल आशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि आप अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ रखिए, यानी सहाबा के साथ आप बैठिए। इन मुशरिकों के कहने से न आप वहाँ से हटिए न उन्हें अपने पास से हटाइए, सहाबा को अपने पास से न हटाइए। और अगली आयतों में फरमाया कि इनका दिल चाहे मुशरिकों का ईमान फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे ईमान लाता है लाए और ईमान नहीं लाता तो ना लाए, किसी के हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो मुखलिसीन हैं, सुबह शाम अपने रब का जिक्र करने वाले हैं, कतान उन्हें आप अपनी मजलिस से ना निकालिए। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये माल और औलाद ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। ऐसा ना हो कि ये माल और औलाद तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दें, ये एक तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अगली आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक दफ़ा बयान फरमा रहे थे तो किसी ने हज़रत से फरमाया कि हज़रत इस वक़्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो हज़रत ने फरमाया कि मैं हूँ। और वाक़यातन बात ठीक थी, इसलिए कि अल्लाह के नबी और रसूल थे, साहिब किताब थे, आपसे बड़ा शरई तौर पर कोई आलिम नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूबीन की छोटी छोटी बात के ऊपर जो है इस्लाह फरमाते हैं। अल्लाह की मशीयत ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूँ जवाब देते, अल्लाह आलम, अल्लाह ज़्यादा जानते हैं, मुझे नहीं मालूम,
اللہ زیادہ جانتے ہیں. تو یہ کہتے اور حضرت نے یوں فرمایا کہ میں ہوں. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہمارے بندوں میں سے ہیں. جب یہ بات فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ پھر کوئی ایسی تدبیر بنا دیجئے کہ میں آپ کے ان بندوں کی زیارت کروں, ان کی ملاقات کروں, ان سے استفادہ کر لوں. یا اللہ پاک کوئی ایسی تدبیر بنا دیں تاکہ میں ان سے سیکھ لوں, ان سے استفادہ کروں, ان سے ملاقات کروں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ ملا کہ آپ ایک مچھلی بھون کر تھیلے میں ڈال لیں اور دریا کے کنارے کنارے چلتے جائیں جہاں جا کر یہ مچھلی زندہ ہو جائے, وہیں وہ ہمارا آدمی آپ کو مل جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی بنے, حضرت یوشع بن نون جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص بھی تھے اور حضرت پر ایمان لانے والوں میں سے بھی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور تھیلے میں مچھلی لے لی بھون کر اور چل پڑے. چلتے ایک جگہ جا کر سو گئے اور اس تھیلے کو وہاں رکھ دیا اور چٹان کے ساتھ ایک پتھر کے ساتھ سر رکھ کر سو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے, حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ مچھلی زندہ ہوئی, جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر وہ چٹان کے پاس سے پانی میں گھس گئی. جہاں پانی میں گئی وہاں راستہ بنتا چلا گیا. وہ اس عجیب غریب منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے. اچھا, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں بتاؤں گا. اللہ کا کرنا موسیٰ علیہ السلام اٹھے وہ بتانا بھول گئے. جب بتانا بھول گئے تو موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے, پورا دن چلے, اگلی رات چلے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تھک گئے, بھوک بھی لگ گئی, لاؤ بھئی مچھلی لاؤ, وہ بھونی ہوئی کھاتے ہیں, چلو کچھ نہ کچھ سہارا ہو جائے. انہوں نے کہا حضرت میں تو بھول ہی گیا, جہاں لیٹے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. حضرت نے فرمایا ولی آدمی وہی تو ہماری جگہ تھی, وہیں تو ہم نے ملنا تھا. پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو واپس اس جگہ سے جہاں وہ مچھلی اندر گئی تھی تو وہاں تھوڑا سا چلے, دیکھا کہ حضرت خضر جن سے ملنے کے لیے گئے تھے وہ حضرت خضر تھے. تو حضرت خضر چادر لے کر کے لیٹے ہوئے ہیں, چادر اوپر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کون؟ کہا موسیٰ. کہا کون موسیٰ؟ موسیٰ بن عمران. تو کہا جی موسیٰ بن عمران. کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں, وہ یہاں کہاں. خیر پھر چادر ہٹائی, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ اس طرح سے اللہ پاک نے آپ سے ملاقات کے لیے فرمایا, میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں, آپ سے کچھ جان سکوں. انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیے ہے وہ اور ہے, جو مجھے علم دیے ہے وہ اور ہے. میرا علم جو ہے وہ الگ ہے, وہ لائن الگ ہے, آپ کے علم کی لائن الگ ہے. میرے ساتھ آپ چل نہیں سکیں گے, میرے ساتھ آپ چل نہیں سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے موقع تو دیں, مجھے موقع دیں, اگر نہ چل سکا تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بس پھر شرط یہ ہے کہ آپ جو میں کروں بس اس پر آپ بولیں گے نہیں, خاموش رہیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ حضرات ایک کشتی میں سوار ہوئے دوسری طرف جانے کے لیے. جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس کشتی میں ایک چڑیا آئی, اس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے پانی لیا, وہاں سے دریا سے پانی لیا ایک چونچ, اور پانی لے کر کے اڑ گئی.
اور اس کشتی والے نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے پہچانا اور سمجھا کہ بھی یہ نیک لوگ ہیں، تو اس نے ان سے کرایہ نہیں لیا کہ آپ رہنے دے، کرایہ نہیں لیں۔ خیر جب یہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا، یعنی اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ أَخَرَقْتَهَا، کہ آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ آپ یہ ان کو ڈوب جائیں، یہ مر جائیں۔ ہاں جی، اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ کیا کہ کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے یہ صلہ دیا۔ انہوں نے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں نے تو آپ سے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ آپ کا علم اور ہے، میرا علم اور ہے، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے، تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ بولیں گے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بھول گیا، مجھے خیال نہیں رہا، تو آئندہ جو ہے میں نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا، اور حضرت خضر نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچہ جس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی قصور نہیں، آپ نے اس کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، فرمایا اچھا ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلے تو ایک بستی تھی، ان سے کہا کہ بھی ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ خیر انہوں نے جب بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی ایک گھر کی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مرمت کر دیا، ریپیئر کر دیا، ٹھیک کر دیا تاکہ گرے نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں مہمانی نہیں دی، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمانے لگے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے کشتی توڑی تو وہ اس لیے تھی کہ آگے یہ کشتی غریب اور مسکین لوگ تھے جن کی یہ کشتی تھی، تو آگے ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں ہوتی صاف ستھری ہوتی وہ ان کو چھین لیتا تھا اور اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ میں نے ہلکا اس کو داغدار کر دیا، اس میں نقص کر دیا تاکہ وہ ان کی کشتی کو نہ چھینے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، تو یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوا کہ یہ جو خامی ہے یہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی کشتی چھن جاتی۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ کہا اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ تو بچہ کہا جہاں تک بچے کا معاملہ تھا تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے کفر کی طرف مائل ہو جاتا، اور اس کے والدین اس کی محبت میں کفر میں بڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے والدین نیک تھے، ان کا ایمان بچانا تھا، تو اللہ پاک نے اس بچے کی جگہ ان کو اچھا نعم البدل عطا کریں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ پھر ان کو اس بچے کے بعد اللہ نے بیٹی دی، جس بیٹی سے آگے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔ تو کہا کہ اس بچے کو اس وجہ سے کہا کہ جہاں جو وہ دیوار کا معاملہ، کہا دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک یتیم بچے تھے جن کے گھر کی وہ دیوار تھی، اس کے والدین نیک تھے، ان بچوں کے والدین نیک تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنا جو پیسے تھے، خزانہ تھا، وہ دیوار کے نیچے محفوظ کر دیا تھا تاکہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، یہ گرائیں گے تو ان کو پیسہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، کوئی پیسہ ان کا لے نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ دیوار جو ہے یہ محفوظ ہو جائے، تو میں نے ان کی دیوار کو سیف کر دیا، ریپیئر کر دیا تاکہ یہ جب بڑے ہوں اس وقت تک یہ ان کا پیسہ محفوظ رہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے، ہمیں اور غیبی حالات کا نظام کا پتہ چل جاتا۔ اگلی آیات میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار اور تلاوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب متعلقین، تمام امت مسلمہ کی سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔